السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میری بھی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. ہماری السلام علیکم. ہماری آ وعلیکم رہی؟ السلام. جی بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. عزیزان محترم، سورۃ تغابن کی 11 سے 11، 12 اور 13 آیت کی تلاوت کی. اس کے انشاءاللہ آج کچھ ضمن میں کچھ مطالب آپ کے خدمت میں پیش کرنے، اور کوشش ہے کہ چند جو دن باقی رہ گئے اس میں انشاءاللہ یہ سورہ کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے. وہی جیسی بھی تفسیر جو مختصر انداز میں جو بیان کی جا رہی ہے، اور اس لیے بہت زیادہ مقدمات سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہوئے ڈائریکٹ انہی 3 آیات کے حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ اس میں وارد ہوتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے 11ویں نمبر آیت کے اندر کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت بھی جو ہے وہ تم لوگوں کو انسانوں تک نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اذن خدا کے ساتھ. یہاں پہ 2 چیزوں کی طرف، ایک تو لفظ مصیبت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اذن خدا سے کیا مراد ہے. تو مصیبت در حقیقت اسی مادہ اصابہ جس کا پہلے بھی اسی آیت کے اندر ذکر ہوا، ما اصابہ من مصیبت، یا اصابہ، یہی اسی مادے سے نکلا ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اوپر کی جانب سے، اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو اس جگہ پہ مطلب اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اوپر سے اب چاہے وہ کوئی اچھی چیز آئے یا کوئی بری چیز آئے، دونوں صورتوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر ہمارے ہاں، لیکن اس کے اندر جو اس کا یہ والا جو پہلو ہے کہ جب اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے جس کے اندر تلخی پائی جائے، کوئی اس کے اندر جو کوئی نیگیٹو چیز فیکٹر اگر نظر آئے، تو معمولاً ہمارے یہاں مصیبت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن کی اصطلاح کے اندر یہ مصیبت عام ہے. اس کے اندر جو ہے یہ فقط اس چیز میں استعمال نہیں کی جاتی جہاں پہ ایک مشکل کا تذکرہ ہو، یا کوئی برائی کا تذکرہ ہو، یا کوئی تلخی کا تذکرہ ہو، بلکہ اچھی اور بری دونوں چیزوں کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. فقط وہ ایک چیز جو کہ فرض کریں بالا اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو مصیبت بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک وہ چیز جو کہ انسان کی زندگی کے اندر وارد ہوتی ہے، چاہے وہ خیر سے ہو چاہے وہ شر ہو، اچھائی سے ہو، اس کا تعلق ہے برائی سے ہو. ہر قسم کے جو حادثات ہیں اس کو اس لیے جو ہے مصیبت کا نام دیا جاتا ہے کہ جو انسان تک پہنچتی ہے. اب وہ چیز جو پہنچ رہی ہے وہ کسی قسم کا بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بھی مشکل ہو سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصیبت. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان تک یہ چیز جو پہنچ رہی ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ چیز وارد ہو رہی ہے، جو حادثہ وارد ہو رہا ہے، اب بیماری ہے، کسی کی موت ہے، کسی کے ساتھ کوئی زندگی کے اندر اور کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس آیت اندر جو ارشاد فرمایا الا باذن اللہ، یہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اذن خدا کے ساتھ. اذن خدا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہر وہ کام جو کہ انسان کی زندگی کے اندر جو چیز وارد ہو رہی ہے، وہ خدا اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے اس کو اجازت دیتا ہے، اور ایک ایک جز اس طرح سے کہ مثلا پہلے اس کو سائن کیا جاتا ہے اور پھر اجازت دی جاتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرح سے ہے. تو اس کے حوالے سے بعض مختلف جو نظریات جو بیان کی گئے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، جب خدا نے اس کائنات کو بنا دیا اور اس کو کاز اینڈ افیکٹ کی بنیاد پہ جب چلا رہا ہے تو اس کو اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے بالکل، یعنی خود بخود سارا سسٹم چل رہا ہے.
اور یہی کہ خدا نے اس کو خلق کیا ہے، اور اس کو اس اختیار کے ساتھ، انسانوں کے اختیار کے ساتھ، اور باقی پورے سسٹم کو جو اس نے خلق کر دیا ہے خاص سسٹم کے تحت، یہی اذن ہے، اور اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور یہی معنی اذن ہے، کیونکہ خدا نے خود اس کو اس طرح سے بنایا. یہ ہے معنی اذن. بعض لوگوں کے نزدیک اصلا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ جب تک اس کے اندر اذن، باقاعدہ اجازت شامل نہ ہو، جب تک جو ہے کوئی کام انجام نہیں پاتا. ایک تیسرا معنی جو کیا گیا، جس کو علماء نے جو ہے زیادہ اس کی تائید کی ہے، شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے، اور رہبر معظم بھی اسی معنی کو بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، اذن سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ایک خاص اثر جو ہونا ہے، فرض کریں کہ آتش ہے، آگ ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ یہ اپنا کام نہیں کرتی، گرچہ اس کا کام جلانا ہے عام حالات کے اندر، لیکن اس کے اندر اگر کوئی معنی ایجاد، کوئی رکاوٹ اگر ایجاد ہو جائے، تو پھر وہ اپنا جو کام ہے، وہ کام جلانے کا کام، وہ جلانے کا کام نہیں کرے گی. مثلا اس کے اندر اگر ایک لکڑی ہے جو کہ سوکھی ہوئی لکڑی ہے، اس کے اندر آپ اس پر آگ لگانا چاہیں گے تو آسانی سے آگ لگ جائے گی اس میں. لیکن اگر اس لکڑی کو گیلا کر دیا جائے، اس کو پانی کے اندر ڈبو کے جو ہے وہ پھر آگ کے اندر لے جایا جائے، تو آگ اس طرح سے اس کو جلانے کا کام انجام نہیں دے پائے گی. تو یہاں پہ کیا ایک معنی آ گیا، ایک رکاوٹ آ گئی، کہ وہ ایک اس کاز کے اندر، کہ اس کا ایفیکٹ اس کے اندر آتا، اس کا اثر اس کے اندر آتا، ایک ہرڈل اس کے اندر آ گیا، ایک معنی آ گیا، ایک رکاوٹ آ گیا، کہ اب وہ جو چیز ہے اس کا اپنا اثر نہیں دکھا پا رہی. تو اگر ہر وہ چیز، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ ہر چیز جو ہے، جو کاز ہے، جس کے اندر وہ صلاحیت رکھی گئی ہے، اس کے جو اثر رکھا گیا ہے، وہ کب اپنا اثر دکھائے گا؟ کہ جب اس قسم کے موانع اور رکاوٹیں نہیں ہوں. اگر کوئی اس قسم کی معنی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو پھر وہ اثر، وہ مقتضی جو ہے، جو کاز ہے، وہ اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں دکھا پائے گا. جیسے ہم فرض کریں کہ ہم انبیاء کے زندگی میں دیکھتے ہیں، اور صرف انبیاء کی بات نہیں، مثال کے طور پہ کہنا، فرض کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کو آگ میں ڈالنے کا، اس آگ کی اس شدت کے جس بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پرندے بھی جو ہے اس کے اوپر سے گزر جائیں تو وہ بالکل جو ہے روسٹ ہو کے جو ہے اس کے نیچے گر جائیں، اس حد تک جو اس کی شدت بیان کی جاتی ہے اس آگ کی. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جاتا ہے تو کس طرح سے جو ہے بچ جاتے ہیں. وہاں پہ یہی کہ خدا اس آگ کو جو ہے حکم دیتا ہے کہ یا نار کون، جو آیت کے اندر ہے کہ کونی بردن و سلامہ علی ابراہیم، کہ اے نار، اے آتش، تو ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو آگ جو ہے وہ، اس کا جو کام گرچہ جلانا تھا، لیکن ایک ایسا معنی ایجاد ہو جاتا ہے، اور خدا کی یہاں پر اذن نہیں آتا. اور جب اذن نہیں آتا اور ایک رکاوٹ اس کے اندر آ گئی، اس کے کاز کا جو ایفیکٹ تھا اس کے اندر ایک بیچ میں رکاوٹ ڈال دی گئی، اب وہ آگ جو ہے اپنے جلانے کا کام نہیں. ایسا نہیں کہ آگ بجھ گئی ہو، آگ نہیں بجھی تھی، آگ اپنی جگہ موجود تھی، لیکن آگ نے اپنا اثر نہیں دکھایا، اس نے اپنا ایفیکٹ نہیں دکھایا. یا اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ انسان جو ہے عام حالات کے اندر اگر سمندر کے اندر، پانی کے اندر جائے گا، تو اس طرح سے جب چلنا شروع کرے گا، ظاہر بات ہے اندر جا کے غرق ہو جائے گا اس کے اندر. لیکن اس واقعے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا لشکر جو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم جو وہاں سے گزر جاتی ہے، اور پانی جو ہے وہ ان کو ڈبوتا نہیں، غرق نہیں ہوتے. تو یہاں پہ مختلف قسم کے جو ہیں ہم کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ عام حالات کے اندر ایک چیز کے اندر کوئی کاز ہے، اس کا ایفیکٹ وہ دکھاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی معنی آ جائے، کوئی رکاوٹ ایجاد کر دی جائے، تو پھر وہ کام، وہ کاز جو ہے اپنا ایفیکٹ نہیں دکھا پائے گا. تو اذن خدا کو اگر انسان اس طرح سے سمجھنا چاہے کہ اگر خدا چاہے، اگر خدا جب دیکھے گا کہ ہاں مثلا بعض جگہوں پہ جس طرح کو نظر آتا ہے، اس جگہ مصلحت نہیں تھی کہ یہ شخص جو ہے آگ میں جانے کے باوجود جلے، جب خدا دیکھے گا کہ مصلحت نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کے اندر ایک جو ہے رکاوٹ کو ایجاد کر دیا جاتا کہ وہ کام نہ ہونے پر. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اذن خدا سے یہ چیز نہیں ہوئی. یا اگر اس کا مطلب ہے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اور اپنے نارملس کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ کاز اپنا ایفیکٹ جو دکھا رہا ہے، وہ مقتضی اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ اذن خدا کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا چاہتا تو اس کے اندر رکاوٹ ایجاد کر سکتا تھا، جو اس نے نہیں کیا. اب اگر اس طرح سے امور کو دیکھا جائے کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے، کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر واقعہ جو پیش آتا ہے، وہ مصیبت جو پیش آتی ہے وہ اذن خدا سے آتی ہے. یعنی اگر خدا چاہتا تو اس کے ایسا نہیں ہوتا. ایسا جب ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اذن خدا کے ساتھ ہے، اور اسی کے اندر حتماً جو ہے کوئی مصلحت ہے. اور کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کے جو ہے اولاد کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے معیشت کے اندر مشکل ہے، کسی کی، یہ سارے مسائل جو ہماری زندگی کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ
یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ حادثات پیش آ رہے ہیں تو ہم اگر اس کو اس جہت سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت کی طرف توجہ دیں کہ کوئی بھی مصیبت جو ہے نہیں ہے مگر ایک اذن خدا کے ساتھ. تو اس تصور کے ساتھ جب انسان ان مصیبتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے جو تاثیر ہوتی ہے، انسان کے جو ریئیکشن ہوتا ہے، جو عکس العمل ہوتا ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہ ہاں جب خدا کے نزدیک یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ خدا کے نظروں کے سامنے خدا جانتا ہے اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، انسان جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم جو ہے وہ خم کرتا ہے اور آسانی سے اس کو جو ہے اس مصیبت کو جو ہے سہنا جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. وہی چیز جو کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بیان کی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا وہ جو بڑی قربانی جو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو قربانی تھی جس کو عام حالت میں کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن امام علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ جو جملہ بیان فرماتے ہیں، خدا یہ سب کچھ جو ہے وہ تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، اس لیے میرے لیے اس کو سہنا جو ہے اس کو برداشت کرنا آسان ہے. تو اگر یہ چیز، یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں آئے کہ کوئی بھی مصیبت وارد نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں، نہیں آتی مگر اذن خدا کے ساتھ، تو ایک اور طریقے سے انسان جو ہے مصائب کو انسان جھیل سکتا ہے اور آسانی سے نسبتاً، اور اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے مرضی سے سب کچھ کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایسی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، جو ہے میری مصلحت کو بہتر جانتی ہے، تب بھی اگر اس چیز کو روکا نہیں جا رہا اس میں حتماً جو ہے میرے لیے کوئی مصلحت پائی جاتی ہے. تو انسان ان مصائب کے اندر آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ ان مصیبتوں سے کو کراس کر سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کہ جو شخص بھی خدا پر ایمان لائے تو خدا اس کے قلب کی جو ہے خدا اس کی ہدایت کرتا ہے. اس چیز کا کیا رابطہ ہے کہ انسان کا جو ہے ایمان جب لے آتا ہے تو خدا اس کی ہدایت کرتا ہے. تو اسی پہلے آیت کے جو پہلا ٹکڑا ہے وہ بھی اسی ہم کو اس مطلب کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور خود یہی جملہ بھی کہ انسان جب ایمان لاتا ہے، جب ان تمام حقائق کو اس طرح سے سمجھتا ہے، اسی مطلب کو اگر انسان اچھی طرح سے درک کر لے کہ اس عالم کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی اذن سے ہو رہا ہے، اس مطلب پہ اگر کوئی واقع ایمان لے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے اس در حقیقت اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. اور وہ جو حق ہے، البتہ اس حق کے اعلیٰ درجے کا تو شاید ہم انسان نہ پہنچ پائیں، لیکن بالآخر جس حد تک بھی ہماری ظرفیت ہے اس کے مطابق بھی ہم اس ایمان کو جو اپنی معرفت ہے، اپنا ایمان ہے، اس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں کر پاتے، چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے کہ جس طرح سے سمجھنا چاہیے. ہم ارادہ الہی کو کہ اس کی تاثیر کیا ہے دنیا میں، کس طرح سے ہے، اس کی حکمت کو، اس کی قدرت کو، ان تمام صفات کو، کہ جو خدا ہم کو مختلف طریقوں سے اپنی صفات سے جو ہے آشنائی کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو خدا کی ذات کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے ان صفات کے ذریعے سے انسان سمجھے. ان پر چونکہ صحیح طرح سے غور نہیں کرتے، تو جس طرح سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جس طرح سے ہمارا بلیو ہونا چاہیے خدا کے اوپر کہ وہ اس قسم کی ذات ہے ان تمام صفات کے ہمراہ، تو جب نہیں ہو پاتی تو ہم ان مختلف مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس میں صحیح ڈیسیشن نہیں لے پاتے، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ تو خدا تمہاری ہدایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم لوگ ان چیزوں سے خدا تم کو آگاہ کر دے گا کہ جو عام طور پہ آدمی جن تک نہیں پہنچ پائے گا. یعنی اس میں ایک خاص نقطہ ہے نا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو ہدایت آئے گی. یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے انسان نارمل اپنے علم حاصل کرتا ہے، اور یہ وہ علم جو کہ ان مٹیریل اس کے اوپر جو بیس ہوتا ہے کہ آپ جو کاز اینڈ افیکٹ جو ہم کو نظر آتے ہیں سامنے کہ یہ کاز ہوگا تو اس کا افیکٹ ہوگا، یہ وائرس آئے گا تو اس کے ساتھ یہ بیماری آئے گی، یہ بیکٹیریا اس کے ساتھ یہ چیز ہوگی، اگر کوئی جو ہے وہ اوپر سے گرے گا تو اس کے چوٹ لگے گی، اس کے ساتھ یہ ہوگی. یہ تمام چیزیں ہم کو ظاہری نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی جنگ ہوگی اس کو جو ہے وہاں پہ آرمی فرض کریں اس کے جو ہے 1000 ہیں وہاں، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ 100 لوگ ہیں، تو ظاہری طور پر جو ہے مثلا ان کو شکست ہوگی، ان کو کامیابی ہوگی اگر دونوں صحیح طرح سے لڑیں باقاعدہ. تو یہ تمام چیزیں ہم اب کس اس کے لاء کے تحت کہتے ہیں، کس طرح سے اس کو تحلیل کرتے ہیں. ظاہری چیزوں کو مطابق اگر دیکھیں، علوم جو ہم کو سکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علم جو ہے یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ کاز ہوگا تو اس کے ساتھ اس طرح سے افیکٹ آنا چاہیے. لیکن خدا کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو ہم تمہاری ہدایت کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چیزیں تم کو سکھائیں گے، کچھ اور چیزیں تم کو بتائیں گے کہ جو تم ان ظاہری علوم کے ذریعے سے نہیں سیکھ پاؤ گے. ظاہری تمہاری کیلکولیشنز ممکن ہے کچھ کہہ رہی ہوں، لیکن اس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو عمل میں کچھ اور نکل آ رہا ہے. ظاہر میں دیکھو کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن جو جیتنے والی جو قوم ہے وہ ہے جو کہ بہت مختصر سے جو لشکر کے ساتھ تھی، جس کو خدا فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ
سچے بسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت پر غلبہ پا لیتی ہے۔ اب یہ کون سا علم ہم کو بتائے گا، کون سی چیز ہم کو اس طرح سے ہدایت کر سکتی ہے؟ نارمل علم تو اس طرف ہدایت نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خدا کہتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ تو اس طرح کے حقائق ہم تمہارے سامنے اس کو واضح کر دیں گے، ان چیزوں کو بھی تمہارے سامنے روشن کر دیں گے، اور پھر تم ان چیزوں کے اندر پریشان نہیں ہوگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے سامنے ممکن نہ ہو، کچھ چیزیں جو کہ باطن عالم کے اندر موجود ہیں، ہر چیز ظاہر کے اندر نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے کازز ہیں، ٹھیک ہے کاز اینڈ افیکٹ ہے دنیا میں، لیکن ممکن ہے بہت سارے کازز جو ہیں، بہت سارے اسباب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں، تو فقط اسباب کو ان مادی چیزوں کے اندر کیوں جو ہے وہ نثر کرتے ہو کہ ہاں یہ فقط یہی کاز ہے؟ نہیں، کاز ضرور ہے، لیکن کاز وہی نہیں ہے فقط جو کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں حکمت۔ حکمت یہی ہے کہ جو خدا کہتا ہے کہ اگر خدا کسی کو حکمت ادا کر دے تو خدا نے اس کو خیر ایک اسیر عطا کیا، تو یہی وہ چیز ہے کہ ممکن انسان کے پاس جو ہے وہ خیر کثیر اس لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن ایک شخص جو حکیم ہے، یعنی اس کی نگاہ اس طرح سے عمیق ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے، ان بواطن کو، اس عالم کے جو بطن ہے اس کے اندر جا کے چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور کیسے سمجھتا ہے؟ ایمان کی نتیجے میں، جب ایمان لاتا ہے خدا کے اوپر۔ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی انہی صفات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اس پہ اس کا یقین جب ہوتا ہے، تب خدا اس کو ان صفات کو سمجھنے اور اس کے معرفت اور اس کے نتیجے میں اس کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کو اس طرح سے ہدایت کرتا ہے، اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے۔ البتہ اسی قرآن کے ذریعے سے، قرآن ہی کے اندر تمام چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو کون جو ہے سمجھ پاتا ہے، کون اس کو صحیح طرح سے اس کو درک کر پاتا ہے، ہضم کر پاتا ہے، اپنے وجود کا حصہ بنا پاتا ہے، کہ جو واقعاً ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح ہے، وہ عمل جو کہ صالح جو کل بھی بیان ہوا، اسی کے اس ایمان کے مطابق جو عمل ہونا چاہیے اس کو جب انجام دیتا ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر خدا اس طرح سے اس کو دل کو ہدایت فرماتا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے کہ وہ چیزیں کہ جو باطن ہے اس عالم کے اندر جو چل رہی ہیں، جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے، وہ بھی شخص خدا کی مدد سے، خدا کے اذن سے جو ہے ان کو اس کو دیکھ پاتا ہے۔ تو یہ انسان جب ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ انسان اس قسم کا انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو ہم کو ظاہری طور پر نظر آتا ہے یہ انسان غلط فیصلہ کر رہا ہے، یہ ظاہر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، آپ نے غلط فیصلہ کیا، یہ تو انسان پھر آپ کو، ان لوگوں کو جو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، صرف ایک ظاہری چیزوں کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس شخص نے جو یہاں پہ بیوقوفی کی ہے، اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، خلاف قاعدہ کام کیا ہے، خلاف قانون جو انسانی خلاف عقل کام کیا ہے۔ لیکن وہ اپنے بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے کہتا ہے کہ نہیں، میں جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح فیصلہ ہے، اور اس چیز کو پہ بیس کرتے ہوئے کہ جو حکمت خدا نے اس کو عطا کی ہے۔ ہمارے پاس اس مثالوں کے اندر جو ہیں چلے جائیں تو تاریخ کے اندر بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اسی وقت بھی ہمارے ساتھ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ چند دنوں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے جب انقلاب آتا ہے، انقلاب اسلامی آتا ہے، تو امام خمینی کو لوگ مختلف جو ہے مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ جو ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی اس طاقت سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ تمام اسباب نہیں ہے۔ لیکن امام علیہ السلام، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس تمام اس حکمت کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، جب ایک اور چیز کو دیکھ رہے ہیں جو عام انسان شاید نہیں دیکھ پا رہے، کہہ رہے نہیں یہی راستہ صحیح ہے، اسی پہ ان کا ایمان ہے، اسی پہ عزم کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ جب ڈٹے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے تاریخ کے اندر ہم کو کتنی جگہ پہ یہ مثالیں نظر آتی ہیں۔ تو واللہ، اس کے فوراً بعد خدا کیا کہتا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اور خدا جو ہے ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، کہ جس چیز کو تم شاید درک نہ کر پاؤ اپنی ظاہری آنکھوں سے، خدا ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے اپنے اس علم سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ سکھاتا ہے، ان کو بھی دانا کرتا ہے، ان کو بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ چیزیں جو کہ ایمان کے نتیجے میں ہم کو حاصل ہوتی ہے، وہ علم جو ہم کو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ ایک اور علم ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ جو عام حالات میں انسان حاصل کر پاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ارشاد ہوتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اس کے بعد جب ایمان تم لے آئے، تو ایمان لانا فوراً کیا کہا؟ کتنی ہی جگہ پہ جو ہے ایمان اور عمل صالح جب ساتھ ساتھ قرار پاتا ہے۔ یہاں پہ اسی طرح سے جب یہ تمام چیزیں ہو گئی، جہان بینی کو، اس ورلڈ ویو کو بیان کر دیا گیا، اس عقائد کے جو ہے تقریباً ایک دورہ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک پورا ایک کورس کروا دیا گیا، توحید سے لے کے نبوت اور قیامت، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ لیکن اطاعت ضروری ہے۔ اچھا، اطاعت کے اندر یہ نہیں کہا کہ اب تم جب ایمان لے آئے ہو تو خدا کی اطاعت کر لو۔ یہ جو خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسول کی اطاعت کو کیوں جو ہے وہ ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے، یا بعض دوسری جگہ پہ اطاعت رسول کے ساتھ اطاعت اولی الامر کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ آخر رسول خدا کی اطاعت مگر اس لیے نہیں ہے کہ رسول خدا کی اطاعت وہی خدا کی اطاعت ہے،
تو کیوں اطاعت خدا کے اوپر جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا جاتا؟ کیوں اطاعت خدا کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی طرف بھی جو ہے وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اطاعت بھی ہو؟ تو اس کا بہت اچھا ایک خوبصورت نقطہ ہے یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اطاعت خدا سے جو ہے اصل میں صحیح شناخت نہیں ہو پاتی، کیونکہ خدا کو ماننے والے افراد تو بہت سارے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، مگر ایک وہ افراد جو کہ بالکل کفر کا اقرار کریں، ان کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، یا مثلا فرض کریں کوئی اور دوسرے دینوں کو ماننے والے ہیں۔ حتیٰ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ خب خدا کو ماننے کا تو آپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں مسلمان ہے، یا وہ کہے گا کہ میں اس فلاں دین کا ماننے والا ہوں، خدا کو مانتا ہوں۔ خوب خدا کو مانتے ہو تو پھر اطاعت کرو، کہ اطاعت بھی کرتے ہیں خدا جو کہہ رہا ہے ہم ہماری زندگی میں ہم بالکل اسی طرح سے زندگی آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ گناہوں کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں غرق ہے، جو فاسق و فاجر ہے وہ بھی کہے گا، وہ بھی جو ہے خدا کا نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کا بڑا فضل ہے، خدا کا بڑا احسان ہے، اور اس گناہ کے اندر بھی جو ہے اس کو خدا کے فضل کے ساتھ جو ہے اس کو انجام دے رہا ہوتا ہے، خدا کے لطف کے ساتھ اس کو انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی سکون کے ساتھ جو ہے وہ اقرار بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ جنتی ہونے کا بھی بلکہ انسانوں کو جو ہے وہ ہوتا ہے زوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تمام چیزیں صحیح ہیں اور ہم لوگ بالکل جنتی ہیں اور کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، تمام چیزیں صحیح۔ اطاعت خدا، اب کیسا آپ کہیں گے کہ تم اطاعت خدا میں نہیں؟ اگر میں کہوں کہ خدا کی اطاعت کرو تو میں تو اطاعت خدا میں ہوں۔ وہ اطاعت خدا سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اطاعت رسول جب تک نہ آئے، یعنی اب وہ ایک چینل ہونا چاہیے کہ جو اس سسٹم کے ذریعے سے آئے گا تب معلوم ہوگا کہ ہاں خدا کی اطاعت ہے۔ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی میزان ہونا چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کو جانچنے کا کہ ہاں یہ شخص اطاعت خدا کے اندر ہے کہ نہیں۔ تو وہ چیز ہم کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ اطاعت رسول سے پتہ چلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہیں کہ جو قوانین لے کر آتے ہیں، رسول ہیں کہ جو شریعت لے کر آتے ہیں۔ خدا ڈائریکٹلی تو یہ چیزوں کو نہیں بھیجتا۔ خدا اس پوری شریعت کو کیسے بھیجتا ہے؟ ان قوانین کو جو ہے ایک رسول کے ذریعے سے، اپنے نمائندے کے ذریعے سے ان کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ بس وہ چیز جو کہ یہ نمائندہ میرا جو لے کر آ رہا ہے، خدا کا نمائندہ جو رسول ہے، جو نبی ہے، یہ جو چیزوں کو لے کر آتا ہے، اس شریعت کو لے کر آتا ہے، ان قوانین کو لے کر آتا ہے، اس کو اگر تم فالو کرو گے تو معلوم ہوگا کہ تم جو ہے خدا کی اطاعت کر رہے ہو، یعنی خدا کی اطاعت بھی اسی اطاعت رسول کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہے۔ یہاں اس اطاعت سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ شخص واقعی اطاعت کر رہا ہے۔ اب جو ہے کوئی جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنا سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں تو خدا کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی جیسے ہی دعویٰ کرے گا، ہم دیکھیں گے بھائی فلان شخص نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر دعویٰ کرا ہے خدا کی اطاعت کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص جو ہے اس قانون کے مطابق عمل نہیں کرا جو رسول خدا لے کر آئے ہیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص اپنے دعوے کے اندر جو غلط بیانی کرے۔ انسان نہ اپنے آپ نہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے گا، نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے۔ نہیں، طریقہ یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق آؤ، اس کے مطابق اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ آیا تم اطاعت خدا کے اندر ہو یا اطاعت یہاں پہ پھر اپنے سلیقے نہیں چلیں گے، کہیں کہ ہم ہدف تو جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے، دل پاک ہونا چاہیے۔ یہ دل پاک ہونا اور جو ہے وہ انسان کا خدا کی یاد میں ہونا، اور اس کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، اس کے لیے قرآن ضروری نہیں ہے، ہم تو اصل ہدف تک ہم جب پہنچ گئے تو یہ تو جو ہے راستہ ہے۔ انسان جو ہے وہ جب ہدف تک پہنچنا مقصد ہے، خدا کی یاد مقصد ہے، انسان کا دل کا پاک ہو جانا مقصد ہے، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ظاہری طور پہ جو عفت اور حیا اور ان تمام چیزوں کے راستے کو اپنائے یا نہ اپنائے، ایک جو ہے ظاہری طور پہ ہم کو بہت بے حیائی نظر آ رہی ہو، لیکن کہ دل تو ہمارا بہت پاک ہے، اور جو ہے ہدف تو ہمارا جو ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ خدا کو یاد کرے اپنی زندگی کے اندر۔ ہم خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہاں نماز نہیں پڑھتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ایک طریقہ تھا، ایک جو ہے فقط راستہ ہے، تو ہم کسی اور طریقے سے بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو خدا کہتے ہیں نہیں، اب جب اطاعت اس طرح سے نہیں ہوگی، اطاعت وہ اطاعت ہوگی کہ جو رسول کی اطاعت ہے۔ اب دیکھو کہ رسول نے جو ہے جو دین لے کر آئے ہیں اس کو تم کو فالو کرنا ہوگا، اگر اس کو فالو کرو گے تو ٹھیک ہے، اطاعت رسول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خود بخود کیا ہے، رسول کی ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اطاعت رسول خدا کے ساتھ اطاعت رسول کا ہونا ضروری ہے، اور وَإِلَّا یعنی جسے کہتے ہیں کوئی سسٹم باقی نہیں رہے گا، ہر انسان جو ہے اپنے دل کے مطابق، ہر انسان اپنے سلیقے کے مطابق جو قوانین کام کو انجام دیتا رہے گا، اور مشکل بھی سختی بھی اسی کے اندر ہے، یعنی وہ جو اگر فقط اطاعت خدا تک کی بات ہو تو بہت آسانی سے جو ہے اس میں فرار کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اطاعت رسول کی بات آتی ہے تو یہاں پہ مشکل پیش آتی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو شریعت کو فالو کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب شریعت کی بات آتی ہے تو خود بخود ایک محدودیت ایجاد ہوتی ہے، ایک پابندی ایجاد ہوتی ہے، ایک لمٹ آتی ہے زندگی کے اندر، تو انسان نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کی لمٹ آئے، کوئی مجھے پابند نہ کرے، مجھے کچھ ٹوکے نہ، بس آپ مجھے جیسا میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، جیسا میں دل چاہے گا تو میں وہ کرتا رہوں گا۔ تو چونکہ انسان ان پابندیوں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، لمٹ سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، ان محدودیتوں سے فرار کرنا چاہتا ہے، اس لیے اتنا زیادہ ریزسٹنس دکھاتا ہے اور رسول کی بات کو نہیں مانتا، الا وہ لوگ جو کہ
کہہ رہے تھے کہ ہم تو خدا پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیوں رسول خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ جب تم خدا کو مانتے ہی ہو تو اس کے بندے کو اس کے میسنجر کو، اس کے جو رسول ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے جو پیام رسان ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو مشکل یہی کہ اگر اس کو مان لیں گے، اگر اس کی بات مان لی، تو یہ جو شریعت لے کر آیا، جو قانون لے کر آیا ہماری زندگی کو، اس قانون کے مطابق ہم کو چلانا ہوگا. یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے. وہ جو جس طرح سے اب تک ہماری زندگی چل رہی تھی اور جن اصولوں پر ہم نے جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہمارے خود ساختہ اصول ہیں، اس پر جو ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو پھر ہم کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. وہ اب تک ہمارے اپنا بنایا ہوا اسٹائل تھا، اب ہم کو کسی اور کے اسٹائل پہ جو ہے وہ چلنا پڑے گا. تو یہ اپنے زندگی کے اندر پورے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہمارے لیے بہت سخت کام ہے. پھر زندگی کے اندر جو ہماری ویلیوز ہیں ان کو ہم چینج کرنا پڑے گا. اب تک ہم کسی اور چیز کو ارزش دیتے تھے، اس کو کسی اور چیز کو جو ہے وہ اس معاشرے کی ویلیوز تھیں، اب ان کو ویلیوز کو چینج کرنا پڑے گا. ان ویلیوز کے اس شریعت کے مطابق جو ویلیوز ہیں اس کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہوگی. تو یہ کام سخت ہے. تو یہ تمام اس ایک ایک اس معاشرے کے اندر اگر یہ چیز ہو جائے تو جو رسول کو نہیں مانتا اور جو معاشرہ رسول کو ماننے لگے گا، اس کے اندر بالکل ایک زلزلے کی مانند جو ہے کیفیت ہو جائے گی. ایک ریولیوشن، ایک انقلاب کی صورت ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ تہوبالا ہوگی اور بالکل اس کی جو ہے وہ صورت چینج ہو جائے گی. اگر آپ جو ہے ایک انسان جو ہے، ایک معاشرہ جو ہے رسول خدا کی یا کوئی اور کسی بھی نبی کی جو ہے وہ اطاعت کے اندر آ جائے، تو اس کو اپنا سب کچھ جو ہے اس کے مطابق چونکہ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک ریزسٹنس اور ایک مشکل کو نظر آتی ہے، اور اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں ایک مقاومت کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے. اسی مطلب کے ساتھ جو ہے ایک تو یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے جب خدا کی اطاعت کے اندر آتا ہے تو وہی بات جو کہ خدا چاہ رہا ہے وہی جب رسول خدا کہیں گے تو یہ خدا کی اطاعت بھی ہو جائے گی، رسول کی اطاعت بھی ہے. اور ساتھ میں کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ جہاں پہ اطاعت رسول کے اندر وہ عوامر بھی شامل ہیں کہ جو ڈائریکٹلی انسان سے خدا کی اس قانون کے اندر جو ہے اس انسان کو مخاطب قرار نہیں دیا گیا. تو مثلا خدا نے کہا انسان کو جو جہاد کرنے کا حکم آ گیا تمام انسانوں کے لیے. خدا کا قانون ہے اور شریعت ہے کہ انسان جو ہے ہر مسلمان کے لیے جو ہے جب اس کو اذن جہاد کی طرف جو ہے بلایا جائے تو اس کے لیے جہاد کرنا واجب ہے. اور خوب، اب یہ تو ایک کلی قانون ہے کہ جو سب کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے. لیکن اب یہاں پہ کچھ خاص قسم کے قوانین آئیں گے کہ جو رسول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور جو بھی رسول ہیں، وہ کسی جب بندے سے کہیں گے کہ تمہیں اس لشکر کی جو ہے وہ سربراہی کرنی ہے، تمہیں جو ہے اس پوسٹ پہ یا جہاد نہ کسی بھی دنیا کے اندر اس مختلف جو ہے کام جو ہیں اس کے اندر جب خاص قسم کا جو ایک آرڈر دیا جائے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تو وہ کہیں شریعت میں تو نہیں لکھا تھا کہ مثلا فلان شخص کو جو ہے فلان کام کرنا ہے. لیکن اگر رسول کہیں تو یہ اطاعت بھی جو ہے تمہاری ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اس ولایت کے تحت ہے جو خدا نے رسول کو جو ہے یہ ولایت جو دی ہے، یہ جو حکومت کا جو اختیار دیا ہے، یہ اس کے تحت اس اطاعت کو، یہ اطاعت بھی شامل ہے اس کے اندر. ایک تو حکم الہی جو حکم کلی الہی ہے اس کو فالو کرنا کہ وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے، اور ساتھ میں رسول خدا جو کچھ بھی کہیں اس کا بھی ماننا جو ہے انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے. کیونکہ یہ اس اپنی اس پوسٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی وجہ سے جو ہے جو انسانوں کو حکم دیتے ہیں، تو اس کا ماننا بھی جس طرح سے ہر معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اس کا جو حاکم ہوتا ہے جب انسان سے کچھ کہتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کو ماننا بھی ضروری ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی تو دونوں اس کے اندر جو چیزیں شامل ہے، وہ امور جو کہ ولایت اپنا استعمال کرتے ہوئے رسول خدا جو حکم دیتے ہیں اس کو ماننا بھی، اور ساتھ ساتھ وہ دوسری. اور اسی کا جو کنٹینیوشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ اولی الامر کی اطاعت ہے کہ جو اس آیت میں گرچہ بیان نہیں ہوئی لیکن دوسری آیت کے اندر جو بیان ہوتی ہے کہ اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ جب اطاعت خدا ہو گئی تو اس کے ساتھ کیوں اطاعت رسول ضروری ہے اس کی بات بیان ہوگی. اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ انسان اس چینل کے اندر آ جائے، اس خاص میزان کے طور پہ اپنی زندگی کو گزارے جو کہ شریعت ہے. اب یہی جو ملاک جو رسول خدا کی اطاعت کا ہے، یہ رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا. وہ کیسے جو ہے معلوم ہوگا کہ اب بلا کر ایک اور کوئی شخص ہونا چاہیے جو اسی مسند پر ہو کہ جو رسول خدا کے جانے کے بعد بھی اس معاشرے کو اس قانون خدا کے مطابق جو چلائے، اور پھر جو ہے جو بھی یہ قانون اور جو چیز بھی جو ہے یہ اس مسند پہ بیٹھنے والا شخص جو کہ اولو الامر ہے وہ بیان کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، وہی اطاعت خدا ہے. اور اس وقت پھر سمجھ میں آئے گا کہ جو اس شخص کی جو کہ اس مسند خلافت رسول پہ بیٹھا ہے وہ اس کی بات مانے گا، وہ درحقیقت خدا کی اطاعت کرے. جو نہیں مان رہا خدا کی اطاعت سے باہر ہے. مطلب اس اولو الامر کا پھر کیا معیار ہے؟ اس کا معیار خود خدا رسول نے جو معیار دیا وہ مراد ہے، نہ کہ ہر شخص جو کہ دعویٰ کرے کہ میں اولو الامر. بس خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. یہ جب سسٹم آ جائے گا تو تا قیامت چاہے وہ رسول یا معصوم جو ہیں اس زمانے کے اندر موجود ہوں یا غیبت کے اندر چلے جائیں، تو اسی کرائٹیریا کے مطابق جن کو وہ اپنے بعد جو ہے اپنی غیبت کے اندر، جس طرح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنی غیبت کے اندر علماء کو اور خاص شرائط کے ساتھ یہ جو اختیار دے کے رکھے ہمارے بعد ان کی بات ماننا حجت ہے.
اس لیے جو ہے سسٹم جو تقلید کا آتا ہے اور ان کو باتوں کو فالو کرنے کا سسٹم آتا ہے، اسی طرح سے ہمارے سامنے ہماری زندگی کو نظر آتا ہے کہ لازم ہے کہ انسان خدا کی اطاعت بھی کرے، رسول کی، اور اس طرح ان کے بعد اولي الامر کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اب تم نے اطاعت کا خدا نے حکم دے دیا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، خدا ہمارے رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس مطلب کو پہنچا دیا جائے، اس حقیقت کو پہنچا دیا جائے، ہدایت کا کام انجام دے دیا جائے، اچھے اور برے کی تم لوگ کو بتا دیا جائے، اور اس معاشرے کے اندر اس چیز کو جب ان کے پاس حکومت آئے گی اور اس چیز کو نافذ کریں گے، اب تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کا کام فقط بلاغ، یہاں یہ مراد ہے کہ فقط آپ پہنچا دیں، بعد میں جو کچھ کرتا رہے معاشرے کے اندر، جو جرم کرنا چاہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک ہمارے پاس امور اجتماعی ہیں، کچھ ہمارے پاس امور انفرادی ہیں۔ وہ امور اجتماعی کہ جو انسان جو ہے معاشرے میں آ کے جو ہے سوسائٹی کے اندر آ کے ایک اس کلیکٹیو لیول پہ جو انجام دیتا ہے، میں گھر سے باہر جو کام انجام دے رہا ہوں، اس کے اندر فرض کریں کہ میں جو بھی چیزیں انجام دے رہا ہوں، جو کھلن علل ظاہر میرا لباس کس قسم کا ہوگا، میری رفتار لوگوں کے ساتھ کس قسم کی ہوگی، میرے جو معاملات جو ہیں اقتصادی معاملات کس قسم کے ہوں گے، میرے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس قانون کے مطابق ہونی چاہیے کہ جس کا مجھے بتایا گیا۔ اگر میں اس کو اس طرح سے انجام نہیں دوں گا تو اس کے لیے بعض چیزوں میں سزا رکھی گئی ہے، بعض چیزوں کے اور جو ہے طریقے ہیں کنٹرول کرنے کے، وہ تمام چیزیں آپ پر، انسان پر نافذ ہوں گی۔ یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو رسول کا کام فقط بتانا تھا، عمل کرنا اور نہ کرنا ہمارا کام نہیں، وہ چیزیں کہاں پر آتی ہیں؟ وہ انسان کی جو انڈیویجول لائف ہے، جو اپنے گھر کے اندر انجام دے رہا ہے، جہاں پہ اس کا باقی لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کہ فرض کریں کہ انسان جو ہے گھر میں وہ نماز نہیں پڑھتا، اب جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کے جو ہے وہ ہر روز اندر آ کے جو ہے اس کو چیک کیا جائے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، یا تم حتمن جو ہے باہر رکھ، نہیں، یہ چیز انسان کے لیے گھر کے اندر اس کا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ نہیں۔ ہاں، گھر کے اندر بھی اگر وہ کسی جو ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر، وہ الگ جہاں پہ دوسروں کے حقوق شامل ہو جائیں، دوسروں کی بات ہو جو اس کی بات نہیں ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر گناہ کر رہا ہے خدا نخواستہ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے برا کیا ہے، اس سے زیادہ جو رسول کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشرتی امور کے اندر بھی جو ہے ہم یہ کہیں کہ جو کچھ ہم کو کرنا ہوگا کریں گے، اور جو ہے رسول کا کام تو فقط پہنچانا تھا، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اس پورے اعتقاد کا جو خلاصہ ہے تمام چیزوں کو، وہ اس جملے کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے کہ خدا ہے در حقیقت، جو کوئی الہ اگر ہے، جس کی پرستش ہونی چاہیے، جس کی اطاعت ہونی چاہیے، جس کی بات مانی جانی چاہیے، وہ کون ہے؟ جو کچھ بھی اس عالم کے اندر، وہ ذات جو کہ مؤثر ہے، جو کچھ کر سکتی ہے، ان تمام کا خلاصہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ ان تمام صفات کا جس کا بیان کیا گیا، وہ خالق بھی ہے، اس کے پاس ملک بھی ہے، جو کہ قادر بھی ہے، جو کہ غنی بھی ہے، جو کہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی، نہیں معلوم تقریباً کتنی ساری جو اسما تو خود ہی اسی سورہ کے اندر اس سے پہلے کے آواز نہیں آ رہی؟ میری بھی آپ کی وہاں تک آواز آ رہی تھی کہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وہاں تک آواز آئی تھی کہ جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ معاشرے میں
رسول کا کام پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد مطلب معاشرتی طور پہ ہمیں پھر بھی ہم اپنی ذمہ داریوں ہمیں نبھانی پڑیں گی. رسول کا کام جی تو پہنچا دینا ہے پیغام کو. اس کے بعد پھر آپ کی ویڈیو اسٹرک ہو گئی تھی. ہاں ہاں صحیح ٹھیک. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ خود ہمارا کام جو ہے یعنی اطاعت خدا اور رسول اور اولو الامر، یہ خدا کا رسول کا کام جو ہے ان چیزوں کو پہنچا دینا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے اس کو نہ مانے تو یہ نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر فشار ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ غمگین ہو اور وہ کہیں کہ بھئی یہ امت نے جو بات نہیں، آپ ان کا کام جو ہے کیا ہے، رسول کا کام ہدایت کر دینا. باقی ماننا یا نہ ماننا جو ہے وہ امت کا اپنا. لیکن کس معنی میں ان کا اپنا مسئلہ ہے؟ اس معنی میں کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنی انڈیویجول زندگی کے اندر، اپنی جو انفرادی زندگی کے اندر ہے اس کے اندر آ کے وہ گناہ تو ہے، اس کا حساب کتاب قیامت کے اندر تو ہوگا، اور اس کے جو آثار ہے، اس گناہ کے جو برے آثار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو دیکھنے تو پڑیں گے. لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں اس کے گھر کے اندر آ کے جو مداخلت کی جائے اور اس کو ٹوکا جائے، نہیں، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس تمام ہدایت کے باوجود بھی اس پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا. لیکن اجتماعی جو امور کے اندر ایسا نہیں ہے، وہ جو قوانین جو بنائے گئے ہیں اور اس اجتماع کو چلانے کے لیے اس کو ہر انسان کو فالو کرنا ضروری ہے. اور جب انسان کسی بھی، اب یہ اسلام کا مسئلہ بھی نہیں اتفاق سے، ہر جو ایک معاشرہ ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے جو چل رہا ہے، چاہے وہاں پہ کوئی دین ہو یا حتی دین بھی نہ ہو، ایک کمیونسٹ معاشرہ ہے اس کے اندر بھی قوانین ہیں. آیا وہاں پہ یہ اجازت دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم کو دین قبول نہیں کرنا، ہم جو ہیں وہ لبرل معاشرہ ہمارا، اس لبرل معاشرے کے اندر بھی کیا یہ اجازت دی جاتی ہے لوگوں کو کہ آپ گھر سے باہر جو کام بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں؟ حتماً ایسا نہیں. حتماً قوانین ہوتے ہیں، کچھ قوانین جو ہیں اس کے اوپر جو ہے جسمانی سزا ہے، کچھ کے اندر جو ہے کمتر سزا ہے، کچھ پہ فائن ہے، کچھ پہ مالی سزا ہے، مختلف قسم کے جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ہاں لیکن گھر کے اندر جا کے جو ہے آپ کے دروازہ کھول کے جو ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کریں. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ اپنی انڈیویجول زندگی کے اندر جہاں پہ دوسروں کے حقوق کی جو ہے جہاں تک کی بات نہیں آ رہی، ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا، وہاں پہ انسان جو ہے وہ خدا کو جواب دہ ہے. جواب دہ پھر بھی ہے، اس معاشرے کے اندر وہ کچھ بھی جواب دہ نہیں ہے. لیکن اس معاشرے کے اندر، ہمارے جو معاشرے اسلامی معاشرہ، اس کے اندر انسان خدا کو بلا کر جواب دہ ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور باقی امور کے اندر اس تمام قوانین کو فالو کرنا اسی طرح سے ضروری ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس کے بعد ایک ایسا جسے کہتے ہیں خلاصتاً، یہ تمام عقائد کا جو خلاصہ ہے، ان تمام امور کا جس کو اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ خدا جو ہے اس قسم کی ذات ہے کہ جو مالک بھی ہے، جو قادر بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے. یہ تمام چیزوں کا جو ایک مجموعہ بیان کیا گیا اس سورہ کے اندر، کچھ صفات کو، اور باقی قرآن کے اندر اور دوسری جگہ پہ یہ جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے، جو کلمہ ہے، یہ اس تمام ہمارے عقائد کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ اسی پہ تشکیل پاتی ہے. اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو ان تمام صفات کا جو ہے، جو جس کے اندر جمع کر دی جائیں، جو ایک جگہ جمع ہو، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. جب ان صفات کو الگ الگ بیان کریں تو کبھی اس کو ہم کریم کہتے ہیں، کبھی رحیم کہتے ہیں، کبھی غفور کہتے ہیں، کبھی عالم کہتے ہیں، کبھی یہ تمام صفات اسی ذات کی صفات ہیں جس کو ہم ایک مختلف جو ہے جہت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ورنہ وہی ذات جو کہ علیم ہے، وہی ذات جو ہے قادر بھی ہے، وہی ذات جو ہے وہ غفور بھی ہے، وہی ذات رحیم بھی ہے، سارے وہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے. ایسا نہیں کہ کریم اس ذات کا کوئی ایک پورشن ہے، ایک دوسرا پورشن رحیم ہے، ایک دوسرا پورشن علیم ہے، ایسا خدا کے پورشن تو نہیں ہے. لیکن مختلف جہات سے جب دیکھا جاتا ہے تو مختلف صفات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور انہی تمام صفات کو جب ہم ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اللہ، کہ جس کے اندر تمام صفات کمال جو ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جائیں اس اسم کے اندر. اس اسم کو ہم اللہ کا نام دیتے ہیں. تو وہ ذات جو کہ جس کے اندر تمام صفات موجود ہیں، اللہ وہ ذات ہے، اور جس کے علاوہ جو ہے کوئی خدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تمام کمالات اس ذات کے اندر ہیں کہ اس کے علاوہ پھر اور کوئی کمال کہیں ہے نہیں، یہی جو ہے وہ تمام کمالات کا جو ہے وہ ذات ہے، اس کے اندر جمع ہے، یہی پھر خدا ہو سکتا ہے، اور اسی کے سامنے انسان کو جو ہے سر جو ہے وہ جھکانا ہے، یہی اس کا معبود ہو سکتا ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین کے اندر بھی یہی چیز پوشیدہ ہے کہ ہم پوری کی پوری، ہم جتنی بھی حمد، ساری کی ساری ہم اسی خدا کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ اس تمام کمالات کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے، تمام کمالات کا مجموعہ ہے. جب کمالات اسی کے اندر ہیں اور سب کے پاس جو کمالات ہیں اسی کے دیے ہوئے ہیں، تو انسان کو جو سر جھکانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، وہ ذات ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اس کانسیپٹ کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے کہ یہ جو اللہ کے جب لفظ آ گیا، اب اس کے اندر
جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ قادر بھی ہے، اللہ کا مطلب ہے کہ خالق بھی ہے، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے تمام چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے، یعنی اللہ نے جس ذات نے جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا بنائی ہے اور اس پورے سسٹم کو اس پہ رکھا ہے، تو یہ کاز کس نے دیا ہے؟ یہ کاز کے اندر جو اس کی تاثیر ہے، اس کاز کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ خدا نے اس طرح سے خلق کیا نا۔ انسان جو ہے جب دوا کا استعمال کرتا ہے کسی بیماری کی شفا کے لیے، تو اس دوا کا، اس کا جو مٹیریل ہے، اس کا جو چیز ہے، اس کو بنانے والا بھی خدا ہے، اور اس کے اندر اس بیماری کے دفع کرنے کے لیے جو ہے اس کو اس کا علاج کرنے کے لیے جو قوت دی ہے، جو تاثیر دی ہے، اس کا رکھنے والا بھی خدا ہے۔ اور اگر خدا چاہے تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ بھی ایجاد کر سکتا ہے، کوئی معنی بھی ایجاد کر سکتا ہے، کوئی ہرڈل بھی ایجاد کر سکتا ہے۔ آگ کا بنانے والا بھی خدا ہے، اور آگ کا جو ہے اس کی تاثیر کو ختم کر دینے والا بھی خدا ہے، کیونکہ جو ذات جو ہے کسی چیز کے اندر تاثیر ڈال سکتی ہے، اس کی تاثیر کو ختم بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر رکاوٹ بھی ایجاد کر سکتی ہے، جو کہ اسی سورہ کے اندر ابھی ہم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر باذن اللہ۔ اذن خدا کا معنی کیا کیا گیا کہ خدا چاہے تو اس کے اندر جب چاہے ان چیزوں کے اندر وہ رکاوٹ ایجاد کر سکتا ہے، اور اس کے اندر معنی ایجاد کر سکتا ہے، تو پھر وہ چیزیں اپنا اثر نہیں دکھائیں گی۔ اب ایک انسان جو ہے جب اس طرح سے خدا کو مانے گا، تو کیا اس کی زندگی کے اندر اس کا خود بخود نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب میں خدا کو اس طرح سے مان لوں گا تو پھر خود بخود جو ہے میں اس پر توکل کروں گا، اور دیکھوں گا کہ میں تو بہت سارے کام ممکن ہے کرتے چلے جاؤں اپنی زندگی کے اندر، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہے کہ جو ہر چیز کا جو ہے وہ کاز کا کریٹ کرنے والا بھی خدا ہے، اور کاز کے اندر جو تاثیر کو رکھنے والا بھی خدا ہے، اور خدا جب چاہے اس کی تاثیر کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو میں کیسے کسی اور کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں کسی کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کر سکتا خدا کے علاوہ، کیونکہ اگر میں اپنی ان دواؤں کے اوپر بھروسہ کروں کہ ہاں یہ مجھے شفا دے دیں گی، تو یہ تو مجھے شفا نہیں دے سکتی جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تاثیر جو ہے وہ جب دینے والا اس کے اندر خدا ہے، اس کو لے بھی سکتا ہے، اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے میں اپنے زور بازو کے اوپر جو ہے توکل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، کہ جب خدا نے جو ہے مجھے وہ چیز دی، وہ طاقت مجھے دی ہے، تو جس خدا نے مجھے طاقت دی مجھ سے لے بھی سکتا ہے۔ اگر میں اپنی بہت سارے دوسری چیزوں کے بنیاد پر یہ سوچوں کہ میرے اندر چونکہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، صفات پائی جاتی ہیں، میرے عمل کے اندر یا میرے ظاہر کے اندر یہ خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کریں گے، لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے میرے علم کی وجہ سے، یا میری لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، یا میری مال و دولت کی وجہ سے، یا ان تمام وسائل کی وجہ سے جو میں خرچ کرتا ہوں، جو چیریٹی دیتا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے، میری جو ہے بھول ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک خدا نہ چاہے تو قلوب جو ہے انسان کی جانب کسی کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہو پاتے۔ لیکن انسان ممکن ہے بہت کوشش کرے لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کی، لیکن جو ہے لوگ اس کو اصلاً اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ لیکن ایک شخص ہے بالکل جو ہے وہ دنیا سے بھاگ رہا ہو، لیکن پوری دنیا جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھتی ہو، اور سب اس کو پسند کرتے ہوں، اور سب کی خواہشوں کے کسی طرح سے وہ شخص ہماری طرف توجہ کر لے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص خود فراری ہے، لیکن دنیا اس کی طرف توجہ کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے ہاتھ میں۔ یا مقلب القلوب، خدا ہے کہ جو ان دلوں کو جو ہے وہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، جس طرح سے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک انسان جو خود بہت زیادہ زور لگائے، بہت زیادہ اس کا اصرار ہو کہ میں کچھ ایسا کام کر لوں کہ یہ شخص جو ہے میری طرف متوجہ ہو جائے اور مجھ سے محبت کرنے لگے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ محبت جو ہے وہ ڈالنے والا جو ہے خدا ہے، اس کے اذن کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کام ہو نہیں سکتا۔ تو بس میں کیوں اس پہ توکل نہ کروں، بجائے اس کے کہ اپنے زور بازو پہ توکل کروں، بجائے اس کے کہ اپنی بہت ساری امور کی طرف پہ توکل کروں، اور اس پہ بھروسہ کروں کہ ہاں میں یہ کام خود کر لوں گا، یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کام فلانے سے کرا لوں گا، یہ کام اس چیز سے ہو سکتا ہے، اس مادے سے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس جو مادی وسائل ہیں اس سے ہو سکتا ہے، نہیں۔ اب اس طرح کا جو شخص ہے خود بخود کس پہ بھروسہ کرے گا؟ جب اس کا ایمان خدا پہ اس طرح سے ہوگا کہ سب کچھ جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، اور تمام کمال تمام چیزوں کا جو ہے سرچشمہ خدا کی ذات ہے، تو کہے گا پھر اسی پہ جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب توکل کے اندر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل کا کہ انسان جو ہے کام نہ کرے، اور بلکہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جب توکل کرنے کا جو خدا نے کہا تو ٹھیک ہے، تو خدا سب کچھ کر دے گا، رزق بھی آ جائے گا، صحت بھی آ جائے گی، امن و امان بھی آ جائے گا، معاشی ترقی بھی ہو جائے گی، سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ نہیں، فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر جو ہے ارشاد ہوتا ہے الذین، اس سے پہلے کہ آیت نمبر 58 کے اندر اس کے آخر میں، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ وہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ یہ عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ یعنی عمل جو ہے وہ توکل، جو توکل قرآنی ہے، وہ توکل عمل سے جدا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والوں ہی کی صفت ہے کہ وہ توکل کرتے ہیں۔ جو عاملین ہیں، جو عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں،
اب یہ لوگ ہیں کہ جو توکل کرتے ہیں، یعنی اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں، اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر نتیجے کو جو ہے وہ خدا پہ چھوڑتے ہیں۔ شہید مطاری بہت اچھی اس کتاب بیان فرماتے ہیں کہ دو طرح کی دو چیزیں ہیں توکل کے اندر، ہم دو طرح کا اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک توکل ہے اپنے وظیفے کو انجام دینے کے اندر، ایک توکل ہے نتیجے کے اندر۔ ہم لوگ کون سا کام کرتے ہیں، ہم کو کون سا کام کرنا چاہیے، توکل اس نتیجے کے اندر۔ ہم کون سا توکل کر رہے ہوتے ہیں، توکل اپنے وظیفے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کام کو ہم کو انجام خود دینا چاہیے اس کو اندر جو ہے وہ خدا پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو آپ کو خود اس کام کو انجام دینا، اس کے اندر کوئی توکل نہیں ہے۔ فرض کرے ایک انسان جو ہے اس کو کوئی جاب ملتی ہے، اس کو کام کیا کہ اتنے گھنٹے آپ کام کریں گے تو آپ کا مہینے کے آخر میں اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ اس شخص کا جو ہے کام، اس کو جو ہے پہلے مرحلے کے اندر اس ایک مہینہ کام کرنا ہوگا، پھر جا کے وہ کہے گا کہ ہاں مجھے جو ہے کمپنی کے مالک نے کہا ہے یا جو بھی اس کا ڈائریکٹر اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کو مہینے کے آخر میں اتنے جو ہے روپیہ آپ کی سیلری ہے۔ تو یہاں پہ کیا کرتا ہے، وہ توکل کرتا ہے۔ توکل کیا ہے، اس کو بھروسہ ہے کہ ہاں جب اس نے شخص نے کہا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ کیوں کام کر رہا ہوتا ہے؟ اگر اس کو جو ہے وہ شک ہو، نہیں معلوم ہو کہ وہ دے گا نہیں دے گا، تو کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن کیا کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، کام کرتا ہے اپنی پوری۔ جب کام کر لیتا ہے اب کہتا ہے کہ ہاں اس شخص نے جو ہے مجھ سے کہا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ توکل کر رہا ہوتا ہے اس نتیجے کے اوپر کہ جب میں کام کروں گا تو نتیجہ ملے گا۔ حالانکہ یہ چیز، یہ مثال توکل کی مثال نہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان کبھی بھی غیر خدا پہ توکل نہیں کر سکتا اس معنی میں، کیونکہ مثال کے طور پر یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، اس معنی میں کہ ہم اپنے کام کو انجام دے دیں، اور پھر خدا نے جو اجر کا کہا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری کمک کروں گا، تمہاری نصرت خدا جو ہے تمہارے شامل حال ہوگی، اور دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر، اس کے اوپر انسان جو ہے توکل کرے، اس نتیجے کے اوپر، تو یہاں پہ انسان جو ہے پھر کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ عمل کرنے والوں کی تازہ صفت ہے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ بیکار بیٹھتے ہیں، ان کی صفت نہیں ہے۔ عمل کرنے والے اس طرح سے خدا کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ جب توکل کرتے ہیں ایک ایسی ذات کے اوپر جو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو پھر ان لوگوں کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہی مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ اگر جو ہے خدا یہ توکل کے فیکٹر کو اپنی زندگی سے نکال لیں تو کیا ہوگا؟ انسان پھر جو ہے فقط ظاہری امور جو رہ جاتے ہیں، جو اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر کیلکولیشن کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، فرض کریں کہیں پہ جنگ ہے تو وہاں پہ دیکھے گا کہ جو قوانین بتائے جاتے ہیں کہ مثلا جنگ کے، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک فوج جو ہے وہ چند برابر جو ہے امکانات کے لحاظ سے دوسری فوج کے اوپر جو ہے قوی نہ ہو، اس کے مقابلے میں زیادہ اس کی طاقت نہ ہو، جب تک وہ حملہ نہ کرے۔ اگر اس کا حملہ کرنا کسی اور کنٹری کے اوپر دیکھ رہا ہے، وہاں پہ جو ہے 1 لاکھ کی فوج ہے، تو جب تک اس کے پاس 2 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر نہ ہو، جب تک کہا جاتا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں۔ تو ساری چیزوں کو کب دیکھا جاتا ہے؟ آپ کے پاس جو اسلحہ ہے، آپ کے پاس جو فوج ہے، وہ اس چند برابر ہے کہ نہیں ہے۔ ہر چیز طرح اس تناظر میں جو ہے اس کیلکولیشن، اور صحیح بھی ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو جو ہے فقط دیکھ رہے ہیں اپنے مد نظر۔ لیکن توکل کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنا کام کریں، لیکن تم فقط ان چیزوں کو کہ جو ظاہر کے اندر تم کو نظر آ رہی ہیں، فقط اس کے کاز کے کیوں جو ہے تم اس پر ایمان لاتے ہو؟ کچھ اور بھی تو چیزیں کہ جو کاز ہیں، جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے، وہ بھی کاز ہیں، اس کو تم جو ہے خدا پہ چھوڑ دو، تم اپنا کام کرنا شروع کرو، نتیجے کو جو ہے وہ انسان خدا پہ چھوڑ دے۔ جو وظیفہ ہے اس کا کام، اس کو جو تم سے جو کہا جا رہا ہے اس کام کو انجام دو۔ تم سے کہا، جب تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم کو فرض کریں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے قیام کرنا ہے، ظلم کے خلاف کام کرنا ہے، اپنی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو تم اس کام کو انجام دو، اپنے وظیفے کو اچھی طرح سے انجام دو۔ اس کے اندر جو ہے تم نتیجے تک پہنچ پاؤ گے نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ خدا پہ چھوڑ دو۔ یہ توکل صحیح ہے کہ انسان اپنا ہوم ورک پورا کر کے جائے۔ اور یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی جگہوں پہ خدا نے اسی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں وہ معاشرہ کے جس معاشرے کے اندر رسول خدا جب رسالت کو لے کر آتے ہیں، وہ کس قسم کا ایک معاشرہ ہے؟ خاص طور پہ جب آپ مدینہ کے اندر حکومت جب تشکیل پاتی ہے، تو مدینہ کتنا چھوٹا سا ایک ایریا ہے، اور اس کے مقابلے میں اطراف میں کتنی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ اور شروع میں جو ہے کیوں ان کے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی، جب تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ان بڑی طاقتوں کو، اس ایران کی اور روم کی طاقت کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہونے والا ہے، جب تک وہاں پہ کچھ مسئلہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن جیسے جیسے تعلیمات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھیلتی چلی جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دشمن اپنے جو وار جو ہے تیز سے تیز تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا زیادہ، ان کا تو کچھ اور ہی ارادہ ہے، یہ کیا ہے یہ لوگ جو اس نقطے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جیسے فرض کریں، اس کو اس طرح سے مثال دیتے ہیں کہ سمندر کے ایک اوکیانوس کے اندر، ایک اوشن کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو، بالکل ایک نقطے کی مانے چھوٹا سا جزیرہ، اس جزیرے کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں، اور وہ اس اپنی جو آبادی ہے اس جزیرے کی، اس آبادی کو پورے اس باقی جگہوں پہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ باقی جو اس اوشن کے اندر، اس تاریک جگہ کے اندر،
اور بھی جگہ پہ جو ہے اسی طرح سے زندگی کو جو ہے وہ آبادی کو جو ہے وہ آباد کیا جائے، انسانوں کا آباد کیا جائے، اور جہاں جہاں جو ہے یہ ہو سکتا ہے جہاں پہ اس پوری وسیع زمین کے اندر اس ہر طرف سے جو ان کے اوپر حملہ، ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو گھیرا ہوا مشکلات نے، کون جو ہے اس کے اندر بچ سکتا ہے، کون اس کے اندر سروائیو کر سکتا ہے؟ اچھا ایک دفعہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب میں چاروں ہر طرف سے مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہوں تو کم از کم بس اس طرح اتنا ہو جائے کہ میں اپنا آپ کو بچا لوں، باقی مجھے باقی لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنے ایک کھول میں ایک محکم جو ہے وہ اسٹرانگ قسم کے کھول کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے تاکہ اور کسی کے حملے سے جو ہے وہ بچا رہے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ایک نہ فقط یہ کہ اس چھوٹے سے اس طاقت کے اندر نہ فقط یہ کہ اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اور لوگوں تک پہنچانے کی، اپنے میسج کو اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اگینسٹ جس کہتے ہیں ٹائٹ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے اتنی طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنا فقط یہ کہ اپنا آپ کو بچانا چاہتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اس اپنے پیغام کو سب تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بہت عظیم جو ہے ایک کارنامہ چاہتے ہیں، یہ اس توکل کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، تو کیسے جو ہے ان لوگوں نے کام کیا، اس زمانے کے قلیل مسلمانوں نے رسول خدا کی سربراہی میں کام جو کیا اسی طرح سے کیا، توکل کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ توکل جو ہے انسان کو ڈر سے نجات دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا امیدی سے نجات دیتا ہے، انسان کے اندر امید آتی ہے، قوت آتی ہے، اس کے اندر انرجی آتی ہے، اور اس کے تحت پھر یہ تمام کام انجام پاتے ہیں۔ پھر خدا جب انسان اس طرح سے خدا پر توکل کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ باقی نتیجہ جو ہے خدا کے ہاتھ میں، اور خدا پھر اس کے اندر اس کام کے اندر تاثیر ڈالتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اس کام کے اندر دیکھیں کتنی برکت ہے، اس بندے نے ایک کام کیا اور ہم کو جو ہے بظاہر وہ بہت چھوٹا سا کام نظر آ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا جو ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، اتنا زیادہ فوائد اس کے ہم کو سامنے نظر آتے ہیں، اور یہ کیسا ہوتا ہے اگر خدا صرف اور صرف خدا کا وہ تاثیر ہے اس کے چیزوں کے اندر کہ خدا اس تاثیر کو ڈالتا ہے، خدا اس کاز کے اندر اگر وہ تاثیر نہ ڈالتا تو کوئی بھی اس تاثیر کو نہیں ڈال سکتا تھا، یہ معنی ہے اس توکل کا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں اور خدا پر اس طرح سے توکل کرتے ہیں۔ خیال میں دیر ہوگی، اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مہدی، اس میں صرف ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ خدا، السلام علیکم مہدی، علیکم مجھے صرف السلام۔ اتنا پوچھنا تھا کہ جو آپ نے توکل کا کہا ہے اور تاثیر کی بات کی، یہ بھی تو کسی نہ کسی قانون کے تحت ہی ہے نا، تو یہ جی جی کوئی سائنس کے اگینسٹ تو نہیں ہوتا؟ اگینسٹ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ صرف اس تک ہماری نظر محدود نہ ہو، ہم لوگ فقط جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم ہمارے سامنے جو لاز ہیں ہم اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے تاثیریں ہیں کہ جو ہماری نظروں سے جو ہے اوجھل ہیں، خدا کہتا ہے نہیں ان سب چیزوں پہ جو ہے تم لوگ اسے کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، کچھ چیزوں کو خدا پہ انسان چھوڑ دے، اپنا کام انجام دے، اور پھر جو ہے خدا ان باقی چیزوں کو جو ہماری نظروں سے جو ہے وہ جو ہم جس سے غافل ہیں ان کے ذریعے سے کاموں کو جو انجام دیتا ہے۔ کس طرح سے یہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک قلیل جماعت جو ہے کثیر جماعت پہ جو ہے غلبہ پا لیتی ہے، ہم فقط جو ہے اسلحے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ممکن ہے اب اسی کے اندر جو کاز ہے وہ ایمان ہے، مثلا لوگوں کے ایمان کس حد تک جو ہے اس کے اندر تاثیر رکھتا ہے، اب یہ ایمان کی تاثیر جو ہے وہ سائنس اس کو نہیں بتا سکتی کہ وہ اس کا جو ہے انسان کی اسٹرینتھ کے اندر، انسان کی کامیابی کے اندر کیا تاثیر ہے، لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو باطن عالم کے اندر موجود ہیں، اس کا اپنا کاز ہے، اس کا اپنا افیکٹ ہے، جس سے ہم لوگ غافل ہیں، تو اگر ہم اس کا جب تک نہیں پہنچ پائیں گے، اپنی فقط ظاہری کیلکولیشن پہ چلتے رہیں گے، ظاہر بات ہے اپنے وظیفے کو انجام نہیں دے پائیں گے، لیکن اگر ہم کہیں گے کہ نہیں، جب خدا ان تمام چیزوں کے باوجود مجھ سے کہہ رہا ہے ایک چیز کو درخواست، ایک چیز کو درخواست، ایک چیز کا حکم دے رہا ہے، تو مجھے اس کام کو انجام دینا ہے، حالا اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو خدا نے اس میں تاثیر ڈال دی، تو ابھی اگر نہیں ڈالی تب بھی جو میں نے اپنے وظیفے کو انجام دیا۔ بات واضح ہوئی کچھ؟ آخر کا خیال ہے کہ توکل پہ جو ہے مزید بات ہونی چاہیے، چشم اگر جو ہے خاص طور پر اگر کوئی سوال کی صورت میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ وہ ایگزیکٹ معلوم ہو جائے کہ وہ جو چیز تشنگی ہے وہ کیا ہے۔
اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی سوال شاید نہیں ہے کسی کا. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہم کو ان اعلیٰ مطالب کو بہترین طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.